أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. یہاں سے 6ویں پارے کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کی کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ ڈالتا ہے تو یہ قرآن کی اصطلاح میں عدل و انصاف ہے، اور دنیا میں ظلم کو بند کرنے کے لیے جو کچھ بھی آواز اٹھائی جاتی ہے اس کو غیبت نہیں کہتے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے. اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ان پر مشتبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نزول کر کر زمین پر تشریف لائیں گے اور کانا دجال کا خاتمہ کریں گے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ. کرسچنوں کے، نصارہ کے 3 الگ الگ جماعتیں تھیں. ایک جماعت کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اور دوسری جماعت کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسری جماعت کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں ملا کر خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دعوے کو ختم کر دیا اور یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والے انسان ہیں اور خدا کے سچے رسول. آگے اللہ تعالیٰ نے کلالہ کا مسئلہ بیان کیا. کلالہ کا مطلب وہ آدمی جس کی نہ اولاد ہو اور نہ جس کے ماں باپ ہو. اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن کے انتظام کے بعد، اور اگر اس پر کچھ قرض ہو تو اس قرض کو ادا کرنے کے بعد، یا اگر اس نے کسی کے بارے میں وصیت کی ہو تو اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، اگر اس کی ایک بہن ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے پیسوں میں سے، ترکے میں سے بہن کو آدھا دیا جائے گا، یا 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 دیا جائے گا، اور اگر بھائی اور بہن ہے تو بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ دیا جائے گا. آگے سورۃ المائدہ شروع ہو رہا ہے. مائدہ کے معنی عربی میں دسترخوان کے ہے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کیجیے. تو اس صورت کے اندر آسمانی دسترخوان کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے. اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اپنے وعدوں کو پورا کرو. اگر ہمارا کسی سے کوئی وعدہ ہے یا ہمارا کسی سے کوئی اگریمنٹ ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے بندے کا اور خدا کا بھی ایک آپس میں اگریمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا، جن میں مردار جانور ہے، جانور کا بہنے والا خون ہے، خنزیر ہے، اور وہ جانور ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا
نام نہ لیا گیا ہو، یا جو جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، یا کسی جانور کو سخت تکلیف کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہو، یا جو جانور اوپر سے لڑک کر گر کر مر گیا ہو، یا کسی ٹکر سے مرا ہو، یا آپس میں دو جانوروں نے ایک دوسرے کو ٹکرایا، جانور مر گیا ہو، یا جس جانور کو جنگلی جانور چیر کر پھاڑ دیے ہوں، تو یہ سب قسم کے وہ جانور ہیں جن کا کھانا اسلام میں جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں دین کے مکمل ہونے کی بھی بشارت کے طور پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والی آیت میدان عرفہ میں نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو کامل اور مکمل فرما دیا۔ آگے اللہ نے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا کہ دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے، عدل و انصاف کے حکم پر قائم ہونا چاہیے۔ کسی سے تعلق کی بنا پر اس میں کمزوری آئے اور نہ ہی کسی سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے اس میں کمزوری آئے۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ ہوتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا اللہ کا کوئی چہیتا نہیں ہوتا، جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ صبح لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، پھر شام کے حمل سے دوسرے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے۔ صبح میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتی، اور صبح میں جو لڑکی پیدا ہوتی اس کی شادی شام میں پیدا ہونے والے لڑکے سے ہوتی۔ یہ دو بیٹے جو تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اصول کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل نے ضد کیا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، حالانکہ وہ رشتے میں اس کی بہن تھی۔ آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ پھر اس کی بدماشی یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ اس طریقے سے پوری دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کی ساری سزا قابیل کے سر پر ہی جا کر ٹھہرے گی۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوروں کے احکام بیان کیے۔ اگر کوئی مرد چوری کرتا ہے یا کوئی عورت چوری کرتی ہے تو ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود ہے اور فیصلہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ اور منافقین کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرتد لوگوں کا اور مخلصین لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کی دین کی تبلیغ کی تاکید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے تبلیغ کرتے رہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو آپ پہنچاتے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ 6واں پارے کے اخیر میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے بارے میں بتایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے۔ مسلمانوں کے کٹر دشمن یہودی اور مشرک کافر قوم ہے۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں مسلمانوں کے کٹر دشمن یہودی اور مشرک ہے۔ اور عیسائی جو ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کے اندر مسلمانوں کے سلسلے میں اتنی دشمنی نہیں ہے
وہ مسلمانوں کے سلسلے میں اپنے دلوں میں ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ نے یہ بتائی، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ عیسائیوں کے اندر آج بھی بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں ان کے حساب سے، اور عیسائیوں میں آج بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ اور عیسائیوں کی ایک خوبی اللہ نے یہ بتائی کہ عیسائی لوگ تکبر نہیں کرتے، اسی لیے اللہ نے عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہمدردی رکھی۔ لیکن جو کافر و مشرک اور یہودی قوم ہے، یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے نچلا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کٹر دشمنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 6واں پارے کے اندر جو کچھ باتیں بیان فرمائی تھی، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔